فارن ٹریولنگ میں آپ کو بڑا اچھا بوسٹ مل جائے گا. مون ٹریولنگ کا لاٹ ہے, بڑا راستے میں مشروبات ڈرنک یہ پیتے جائیں گے, کہکے لگاتے جائیں گے, ایئر ہوسٹس کے ساتھ گپیں لگاتے جائیں گے, اپنے پارٹنر کو ہر اچھے برے عمل کی حمایت کریں گے. یہاں پہ وہ بیگم کے پیچھے پیچھے بیگم کے پیچھے پیچھے بیگم کے پیچھے. 10واں گھر بندے کو نا اٹھا کے رکھتا ہے, اسٹیٹس اس کے اٹھا کے رکھتا ہے. اپنے آپ کو زور مارے اس نیگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیوٹی میں آئے, پھر دیکھیں آپ کو کیسے رزلٹ ملتے ہیں. یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور ایکسپینڈیچر. بس یہاں پہ آپ کی کنسنٹریشن حقوق العباد کی. بے شک آپ کے اوپر کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا, پھر بھی مسکراتے ہوئے کام کریں اور اگلے بندے کا سر نہ پھاڑ دیجیے گا, کیونکہ غصہ آپ کو بہت آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اور یہ ہفتہ ہے 31 جنوری سے 5 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس پروگرام کو میں نے 3 سیگمنٹس میں کیا, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. اور اس سیگمنٹس میں یہ پارٹ 2 ہے. لیو, ورگو اینڈ لبرا اینڈ اسکارپیو, یہ 4 آپ کے ہاروسکوپ ڈسکس ہوں گے. 4 برج کے یہ ڈسکس ہوں گے. پچھلا ہفتہ بھی بڑا آپ کا اچھا رہا, اور یہ ہفتہ بھی, کیونکہ اس میں یہ مہینے کا یہ یہاں پہ فروری کا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور فروری ایکویریس میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ فار ایوری ون. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بک لکھ رہا ہوں, تو آج کل آن لائن کلاسز کے لیے بھی میں شروع کر رہا ہوں. تو حمزہ کے ساتھ رابطہ کیجیے گا, جو نیچے آپ کو نمبر دیا ہو. تو جنہوں نے آن لائن کلاسز لینی ہے تو وہ ان کے حمزہ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں, تاکہ آپ کی کلاسز شروع کر سکیں. اور اس پہ آپ یہ ساتھ ضرور لکھیے گا کہ حمزہ کو بتائیے گا کہ ویسے میں نے یہ ٹائم جو رکھا ہے وہ آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے انفارم کر کے کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹ ہوگا. یعنی کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن لیکچر ہوں گے, اور گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے آن لائن لیکچر ہوں گے. تو یہ دیکھ لیجئے گا. اور دوسرا, آپ جو بھی آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے, آن لائن لینی ہے یا آپ نے ان پرسن لینی ہے, تو آپ حمزہ سے رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیجئے گا. سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس اس وقت پارٹ 2 کا لیو ہے, اور لیو آپ کو پتہ ہے, لیو کے لیے میں بڑا انتھوزاسٹک ہوں, ان کو اچھی اچھی باتیں سناؤں, اور اچھی باتیں ہیں میرے پاس. اور سٹارٹ ان کا 11ویں گھر سے ہو رہا ہے, 31 جنوری اور 1 فروری کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اور یہاں پہ 11ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں گیا, تو جب 11ویں اور 7ویں کا کمبینیشن میں تھا, تو جن کی محبت چل رہی ہوتی, سچی محبت جسے کہتے ہیں, اصل محبت جسے کہتے ہیں, پیار کی لو میرج جسے, تو وہ آپ کی مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کوئی نہ کوئی ایسا اگر نہیں ہے فرض کریں, تو کوئی نہ کوئی دوسرا آپ کو شدت سے چاہے گا اور شادی کی بھی آفر کرے گا. اگر ان دنوں میں آپ کی محبت کی شادی ہوتی ہے تو بڑی کامیاب ہوگی, اور دونوں آپس میں بڑے خوش رہیں گے. کوئی فارنر خاتون بھی, آپ اگر باہر رہتے ہیں تو کوئی فارنر خاتون بھی آپ کو آفر کرے گی میرے ساتھ شادی, ول یو میری ود می, انگلش میں یا اردو میں یا جس طرح بھی پھول اٹھا کے. وہاں کا اسٹائل ہی اور ہے, پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب نئے بچوں میں یہ چیزیں آ گئیں. لیو ویسے کر لیتا ہے, ول یو میری می, پھول اٹھا کے, تو پھر بڑا زور سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ بڑوں کے کہنے پہ شادی ہوگی. یہاں پہ آپ کے نا رول پلے کریں گے آپ کے کہہ لیں کہ ایلڈرز, جس میں رشتہ دار بڑے, نانا, دادا, پھپھا, پھپھی, دادی, نانی, یہ اس قسم خالہ, خالو, یہ جو وہ ایلڈرز جسے کہتے ہیں نا, جو آپ کے وہ رشتہ طے کرنے ہیں. اچھا, یہاں پہ 11واں گھر ہے, تو آپ کی مرضی کی شادی مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے ہوپس, جو آپ کی وش ہے, جو دل کے اندر آپ نے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ بڑے شوق سے شادی کے لیے ہوں گے. اور آپ کے بڑے کہیں گے چلو یار جا سمرن اپنی زندگی جی لے, جا راج اپنی زندگی, ٹرین پہ چڑھ جا, وہ ہاتھ پکڑ کے ٹک 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 کرتے ہوئے, جیسے کاجل بھاگتی ہے اور راج پکڑتا ہے. تو یہ سین انشاءاللہ تعالی لیو کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
सच्ची मुच्ची ना स्टेशन पे चल जाना। अच्छा कि वहाँ पे काजल होगी। और फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको बड़ा अच्छा बूस्ट मिल जाएगा, फ़ायदा होगा। और भाई एक प्रिकॉशंस है, मैं इसमें बाद में बताता हूँ। अगर आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, लिटिगेशन केस चल रहा है, उसमें भी आपका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आने के तवक्को है। स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, दूर की कौड़ी लाएंगे, बड़ा अच्छा प्लान करेंगे। लेफ़्ट एयर में और आपके हिस्से में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में एकदम उठान आ जाएगी और प्रॉफिट की शक्ल में बहुत फ़ायदा आ जाएगा। अगर कोई आपकी कोई काम फंसा हुआ है, मिजरी है, कोई कुछ किस्म की हर्डल्स है, वो दूर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डिज़ायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट्स का ये 2 दिन आपको कोई ना कोई अच्छी खबर आपकी डिज़ायर के मुताबिक मिलनी चाहिए। बाहर जाने का, बिज़नेस का, यहाँ पे कोई आपका इन्फ्लुएंस दोस्त, कोई जो बड़े अच्छे ओहदे पे बैठा में भी, वो आपको हेल्प आउट करे, आपके कहने के बावजूद हेल्प करे और फिर आपका काम उठ जाए। तो यहाँ पे रोल ऑफ योर स्पाउस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ उसका की रोल होगा, जज्बाती काम होना, क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ़्ट कंधे पे चोट लग सकती। वो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून और मार्स इकट्ठा है, और जब मून और मार्स इकट्ठा होता है तो बंदे को ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मून आपका फीमेल, मार्स आपका एग्रेशन, तो आपके अंदर एक एनर्जी होगी, ताकत होगी, और आप एकदम उठेंगे, भागेंगे और स्लिप कर देंगे। फिर आपको ऊपर कंट्रोल नहीं अपने ऊपर होगा, जैसे कहते हैं ना एम्बिशियस हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ले आना, तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, एकदम रिएक्ट करना, शाउट करना, एम्बिशियस हो जाना। तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। उससे क्या हो सकता है कि आपके लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम, आपको चीज़ मार के गुस्से में एकदम आएंगे तो क्रिक करके कान के अंदर मार लेंगे, या स्लिप करेंगे तो कंधे पे चोट लग सकती है। तो ट्रिगर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल करें। देखिए, एक चीज़ अल्लाह ताला ने आपको फ़ायदा दिया तो फ़ायदा उठाइएगा, ये नहीं है कि ऐसे गुस्से में आके सारे काम को ख़राब कर दिएगा। आगे चलते हैं, लियो दूसरा और तीसरा, यानी 2 फरवरी एंड 3 फरवरी मून आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड 12वें घर में। अच्छा, यहाँ पे आप घबराना नहीं है, 12वें का घर सुन के घबराना नहीं है आपने, क्योंकि मून यहाँ पे मूड स्विंग इतना अच्छा है कि खुश चेहरे पे स्माइल, वो टिपिकल लियोपन कह के अपनी प्रेजेंटेशन, और उस प्रेजेंटेशन में, उस खुशीपन में, उसमें आप क्या करेंगे, ओवर एक्सपेंडिचर, और आपने पैसा पानी की तरह बहाएंगे, वो उन चीज़ों पे पैसा खर्चेंगे जो आपके पास पहले पड़ी हुई हैं। तो वो आपको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना होगा। लिबरल आउटलुक होगी, बात बात पे कह के लगाएंगे। इन केस हॉस्पिटल में जान छूट जाएगी, इन केस जेल में जान छूट जाएगी, इन केस आप किसी प्रॉब्लम में, वरीज में, वो जान छूट जाएगी। बाहर जाने की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। बाहर का सफ़र भी करते हुए नज़र आते हैं। मून ट्रैवलिंग का लॉर्ड है, बड़ा रास्ते में मशरूबात, ड्रिंक, ये पीते जाएंगे, कहके लगाते जाएंगे, एयर होस्टेस के साथ गप्पे लगाते जाएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। बाहर अगर पहुंच गए तो वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे। तो ये 2 दिन आपको खूब खूब हंसाएगा, आपको भगाएगा। और फिर वो लोग जिनके हिडन अफेयर्स हैं, उनमें भी वो जाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे अच्छा चलो यार आज डेट ही मार ली, आज आपने अगर दूसरी शादी की तो उनसे भी मुलाकात कर लेंगे, बड़ी अच्छी मुलाकात हो जाएगी। और लिव लाइक अ बर्ड, मेंटल वरीज सब ख़त्म हो जाएंगे, डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएंगे, मिस फॉर्चून कोई नहीं होगा। तो ये इन स्पाइट ऑफ 12 हाउस जो नेगेटिव होता है, बुरा होता है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आपको मिलता है। कहीं सफ़र ऐसा होगा, मिसाल के तौर पे अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो मोस्टली सफ़र आपका समंदर के ऊपर से गुजरेगा, ऊपर 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 सारी रास्ते में दरिया और समुंदर ही देखते जाएंगे। या आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी होगा, बर्फ़ पड़ रही होगी, या झील होगी, तो पानी के रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आगे चलते हैं, लियो आपके सेंडेंट में मून है, 4th और 5th, और पहले का लॉर्ड 7वें में। देखो अब आपकी किस्मत में उधर 11वें में 7 में था आपका जो 31 और 1 यहाँ, तो वही लव अफेयर, मैरिज और ये वो सारा
چلتا ہو رہا ہے. اور جب پہلے کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا گل کھلائے گا. گل آپا کیا کہتی ہے؟ آپ کو جن سے مخالف سے ملنے کا بڑا شوق ہوگا، تعلق بڑھانے کا ہوگا، دوستی بڑھانے کا شوق ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں اگر کوئی نئی افیئر چل رہا ہے تب وہ چل جائے گا. لو میرج کے چانسز اگر آپ آلریڈی لو میں کر رہے ہیں تو شادی میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا، آپ اتنا یہاں پہ اپنے محبوب کے لیے ہوں گے جیسے خدا نخواستہ بے خیالی میں خدا محبوب کا درجہ دے دیں گے. والدین اور اہل خانہ پر شریک یاد کو ترجیح دیں گے. آپ کو اپنا سپوس ہی نظر آئے گا. آپ طرف میں اور لیو خاص طور پہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑے ٹھرکی ہوں گے. اپنے پارٹنر کو ہر اچھے برے عمل کی حمایت کریں گے. یہاں پہ وہ بیگم کے پیچھے ہمیشہ دوسروں سے مدد لیں گے، شراکت داری کریں گے، باہر سے پیسہ دوسروں کو دینے کے اور دوسروں پر ذہنی طور پر ایمان لیں گے، دوسروں کے ساتھ ترقی کرنے کی کوشش کریں گے، شراکت داری اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور بڑا یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. تو لیو پہلا گھر ہے تو پہلے کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے اور ایکویریس کے ساتھ ہے. تھوڑی سستی ضرور ہوگی، تھوڑا سا آپ کا موڈ سوئنگ خراب ضرور ہوگا کیونکہ یہاں پہ منفی کوئی خیالات نہیں آتے. تو یہاں پہ خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں تو وہ تو بہت انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. پھر جن کا گورنمنٹ سے کوئی نہ کوئی کام ہوا، پرسنل کام، وہ ان کا حل ہو جائے گا. تو یہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. پہلا گھر ہے تو پلاننگ بڑی اچھی سوبر پلاننگ ہوگی اور کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا. سیلف کانفیڈنس بہت ہوگا، پیور لیو پن آپ کے اندر ہوگا. کھل کے لیو کھیلیے گا. ایٹیٹیوڈ، ایپٹیٹیوڈ، تھنکنگ پروسیس، ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز لائف وڈ بی ایکسیلنٹ. بور نیچر ہوگی. مینٹل کیپیبلٹی اسٹرکچر آپ کا بہت ہائی ہوگا اور ول پاور اور ایڈجسٹمنٹ ان دی سرکمسٹانس ایکسیلنٹ. سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ. رسپانس ٹو ورڈز آپ کے پروفیشن کو آپ کو بہت ہے. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا. بہت اسٹریٹ ہوں گے، بڑا ٹو دا پوائنٹ فوکس ہو کے چلیں گے اور کہیں پہ سیلفش یا امپیشن بھی نہیں. یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک پراپر جسے کہتے ہیں شخصیت آپ کی ابھر کے سامنے آئے گی جو آپ کو بڑے سیانے بیانے لوگ نہیں ہوتے جس طرح اپنے کام کو نکالنا، سیانہ بیانہ ہو کے اپنے کام کو نکال لیں گے اور پھر بڑے یعنی کہ ہیپی جو ویکینڈ ہوگا وہ ہوگا. کسی فنکشن میں بھی جائیں گے بڑا تیار شیار ہو کے، بڑا ایک لک ہوگی. لوگ دیکھیں گے یار کوئی چیز آیا ہے یا آئی ہے. کپڑے بہت ڈیسنٹ پہنے ہوں گے، زیور شیور پرفیوم شیوم لگا کے تو فنکشن میں انجوائے کریں گے. کسی مہندی میں ٹھمکے بھی لگا لیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، سر ایسے ایسے جھومیں گے. اور لیو دس از دی بیسٹ ویک آپ کے لیے. انجوائے کیجیے گا. اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں. لیو خاص طور پہ آپ لوگ بتایا کریں کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. اینی ہو آپ کے دعاؤں کا آپ کے لیے بہت سی دعائیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور یہ ویکینڈ آپ کو بہت ہی خوشیاں دے کے جائے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 31 جنوری ٹو 5 فیبرری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے. اسٹارٹ آپ کے بہت اچھا ہو رہا ہے ورگو. اور مجھے پرسوں چوتھ میں میسج پڑھ رہا تھا تو ایک ورگو نے لکھا تھا کہ جی یہ اب ورگو کے بارے میں آپ کی رائے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ وہ میرے پہ تو ایسا نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا 25 اگست. تو میں نے کہا یو آر ایٹ کسپ پہ ہے اور کسپ پہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کریکٹر ادھر کے بھی آ جاتے ادھر کے بھی آ جاتے. تو آپ پیور ورگو نہیں ہیں. آپ لیو کو بھی سن لیا کریں اور ورگو کو بھی سن لیا کریں. اینی ہو یہ ایک تھی. دوسرا دل پہ نہ لیا کریں. یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ریڈنگ ہوتی ہے، جرنلائز ریڈنگ ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا پرسنل ہاروسکوپ ہوتا ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے. وہ کروڑوں ورگو ہیں تو ہر ایک پہ تو فٹن نہیں ہوگا نا. اوور آل لیو پہ یہ فٹن آ جاتا ہے. تو سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر میں اور 10ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں. تو کاروبار میں خوش نہیں ہوں گے. جو بزنس کرتے ہیں وہ بار بار لگے گا جیسے کیا کام سارا صبح لے کے شام تک میں گھسا پٹا بیٹھا رہتا ہوں، محنت کے لیے پیدا ہوں. یا والد صاحب کے کاروبار کو آپ چلا رہے ہیں
تو وہاں بیٹھے مشقت اور والد صاحب کا بھی بوجھ آپ کے اوپر، روب آپ کے اوپر چل رہا ہے، اور اکتانے کی کیفیت آئے گی، جس سے پھر آپ کہیں گے دفعہ کرو، میں کوئی کمپنی کھولتا ہوں، مختلف لوگوں کو پروجیکٹ سروسز دیتا ہوں۔ تو اس قسم کے کام میں آپ کوئی پلان کریں گے یا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے خود بھی کام کریں گے، اور جس سے آپ کو اپنی زندگی کو سکون میں لانے کی کوشش کریں گے، اور کام کرنے، محنت کرنے میں اور مشقت میں رہنے میں آپ کو تھوڑا سا ایسا ہوگا جیسے آپ بڑی خوشی فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوچیں آپ کی ہوں گی، یا کہیں گے آپ کی ڈیزائر ہوئے گی، جس پہ آپ کافی۔ اب 10واں گھر ہے، تو یہاں پہ مون مارس آپ کا بیٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ کا، آپ دیکھیں 10واں گھر بندے کو نا اٹھا کے رکھتا ہے، اسٹیٹس اس کے اٹھا کے رکھتا ہے، اس کے اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ یو آر بزنس مین، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا ٹریڈ کی ہوئی ہے، تو یو ول گیٹ بینیفٹس ان دیز ڈیز۔ آپ کے ایک دم یہ کہتے ہیں نا مالی حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے، پروفٹ کی شکل میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آنی چاہیے۔ ان کیس آف یو آر ڈوئنگ سروس، اور دین وہاں پہ بھی آپ کو اپ گریڈیشن ملنی چاہیے، کوئی نہ کوئی پروموشن ملنی چاہیے۔ یہاں پہ آرم فورس والے، ڈاکٹرز، بینکرز، پرائیویٹ آرگنائزیشن والے، ان کو بہت ہی بوسٹ ملنے والا ہے۔ ان کو یہ 2 دنوں میں ان کے کہہ لیں کہ فنانسز میں بہتری آئے گی، ان کے سٹیٹس میں بہتری آئے گی، اور ان کے آکوپیشن، ان کا قد کاٹ پڑے گا، ان کی سروسز کو ریکگنائز کیے گا، بڑے ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے، اور اپنی سیلف ریلائنس پہ بڑا یہ ہوں گے، کانفیڈنس ہوں گے، رسپیکٹ میں ان کے اضافہ ہوگا۔ جو بھی کام کریں گے، ملازمت کر رہے ہیں تو یور باس ول اپریشیٹ یو، اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو یور پیرنٹس، یہاں پہ 10واں گھر والد صاحب کا، والد صاحب ول کہیں گے کیا بات ہے یار، کیا تم نے ڈیسیژن لیا ہے، وہ بڑا وہ آپ کو تعریف کریں گے۔ پولیٹیکل پاور والے لوگ یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں ان دنوں میں، کوئی بڑا اچھا کوئی اپنا کریں گے، اور پولیٹیکلی ان کو حلقے میں جائیں گے تو لوگ ان کے بڑے ان کے طرف کھنچے آئیں گے، اور ان کو بہت سرائیں گے، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ ڈگنیٹی اور کمانڈ میں آپ کا اضافہ، خاص طور پہ انتظامی امور والے لوگ، جیسے ججز ہیں، پولیس ہے، اتھارٹی ہے، یہ لوگ کافی کمانڈنگ پوزیشن میں ہوں گے، ایکٹیو ہو کے کام کریں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا، یہاں پہ غصہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو کرٹ نہیں کرنا، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا۔ جب مون اور مارس کٹھا ہوتا ہے تو جذباتی بہت ہو جاتا ہے بندہ، اپنے پھر جذبات میں آ کے نا اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، ایک دم غصے میں ریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری کیتی کرائی کھینچ پا شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی اچھا کام شاباش مل جائے نا اور اپریسیشن مل جائے، پھر وہ بیٹھ کے نا بڑے آ کے تو وہ اپنے آپ پہ ان کو کنٹرول نہیں رہتا، اور پھر وہ اپنی سبارڈینیٹ پہ لمبی لمبی چھوڑیں گے، اور تو کی کرنا سی، تو کرتا سارا کچھ، تو میں کیتا سی، میں یہ کرتا، بکواس نہ کر، دند کیوں نکال رہا ہے۔ تو اس قسم کے فکرے آپ کے منہ سے نکلیں گے، جس سے آپ کے خفا ہونے کے لوگوں کے چانسز ہیں، آپ اپنا بلڈ پریشر بھی شوٹ کریں گے غصے میں آ کے۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ میرے ایک چیز یاد رکھیے گا، کامیاب بندہ وہ جو اپنے دماغ کو کنٹرول کرے، نہ کہ دماغ آپ کو کنٹرول کرے۔ یہ ایک تھیوری اپنے دماغ میں باندھ لیں، 24 آورز میں دماغ 600 منفی خیالات نکالتا ہے، اور وہ پھر آپ کو فورس کرتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو آپ نیگیٹو کام کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ بٹ اف یو آر ویجیلنٹ، اگر میری بات کو اگر آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں، تو یو کنٹرول یور برین اینڈ سیڈ نو آئی ول ناٹ ڈو دس نیگیٹو تھنگس، ڈو دس، اپنے آپ کو زور مارے، اس نیگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیوٹی میں آئے، پھر دیکھیں آپ کو کیسے رزلٹ ملتے۔ آگے چلتے ہیں، ورگو 11ویں گھر میں آپ کا مون ہے 2 فروری 3 فروری، تو یہاں پہ آپ کی نا، یہاں پہ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطہ کا وش پوری ہوگی، دوستوں کی طرف سے خواہش پوری ہوگی، بہن بھائیوں کی طرف سے خواہش پوری ہوگی، جو مانگیں گے مل جائے گا، فورن ٹریولنگ میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کوئی شادی بیاہ، یعنی بڑوں کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہو جائے گا، کوئی شادی بیاہ طے ہو جائے گی،
کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی شادی طے ہو جائے گی، یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت، وہ آپ کو بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے آپ کی ہیلپ کر کے آپ کو اس میں سے ہیلپ آؤٹ کر کے آپ کو فائدہ دلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ فریڈم فرام مزریز ہو جائے گی آپ کی کوئی، اور رول لیفٹ آرم اور لیفٹ ایئر کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ٹریگر نہیں کرنا، نہیں تو آپ پرابلم آ سکتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ورگو، 4th and 5th ویکینڈ ہے، 12 and 6 کا کمبینیشن ہے، 12ویں کا لارڈ اٹھا 6 میں چلا گیا، تو یہ ذرا تھوڑا سا 12 اور 6 کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ، میں کہوں گا کہ آپ کو کوئی، تو آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو استعمال میں لائیں گے، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر دوسروں کو استعمال کریں گے، اور یہاں پہ سیلفش بیہیویئر ہوگا، اور لیکن آپ کو ناجائز کاموں میں ناجائز افراد کے ذریعے کرانے کی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ایسے چیزوں کو آپ نے ذرا پریز کرنا کہ یہاں پہ کوئی مثلا 12ویں گھر میں آپ کا یہ مون ہے، تو کوئی ایسا مثلا اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہے تو کوئی تیسرا بندہ آئے گا آپ کو، کوئی اچھا سر یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، آپ ایسے کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور اس پہ وہ آپ کافی کہہ لیں کہ آپ اس کی باتوں میں آ کے کوئی نیگیٹو ڈیسیژن نہ کریں، کوئی کام ان 2 دنوں میں آپ نے نیگیٹو نہیں کرنا۔ یہاں پہ اول تو ویکینڈ ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا سفر آ جائے گا، آپ بڑے یہاں کوئی سرکاری سپورٹ پہ کوئی آپ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی آپ کو فائدہ، بٹ یہاں پہ ایکسپینڈیچر کو یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور ایکسپینڈیچر، بس یہ میں آپ کو کہوں گا۔ اور یہاں پہ آپ کے سیکشل انجوائمنٹ، ہڈن افیئرز، فورن جو کام ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، بڑی لبرل آؤٹ لک ہوگی آپ کی، اور کوئی نہ کوئی مسئلے میں اگر پھنسے ہوئے تو نکل جائیں گے، لیکن ان کیس یو آر آلریڈی ابراڈ اینڈ دین یو ول انجوائے یور ویکینڈ الاٹ، کہیں کلب میں جائیں گے، کہیں فنکشن میں جائیں گے، جہاں پہ آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے، ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سکسیز تھرو اوکلنس، یہ ہمارا علم سے یہ باتیں یہ سننے کی آپ بات کر رہے، میں دیکھا ہے کہ یہ اسٹرالوجی پاکستان میں اگر کچھ سنتے ہیں تو مور دین 2 کروڑ سے زیادہ لوگ سنتے ہیں، مختلف کرتے ہیں، تو وہ اس پہ آپ کا انٹرسٹ کافی جنریٹ ہوگا۔ اگر اس کو آپ پازیٹیو سینس سے لیں، اس کو سنیں اپنا، تو اس علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ جیسے آج میرے پاس ایک صاحب آئے تو آتے کہتے سر میری شادی نہیں ہو رہی، تسی کوئی ٹونا کوئی کر سکتے کوئی اس طرح کا کہ کوئی تویز تاگا یا کوئی اس قسم کریں جس سے ہماری شادی کی راہ میں ساتھ ان کی وہ آئی ہوئی تھی فیانسی بھی تو دور ہو جائے۔ مجھے بڑا آئی فیلٹ ویری آڈ، آئی سیڈ آئی کانٹ ڈو سچ ٹائپ آف اسٹوپڈ تھنگس، نو آئی ایم ناٹ ان دی پوزیشن کہ میں آپ کا کوئی قسمت چینج کر دوں۔ میں نے ان کا جب باہر اس کو بنایا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شادی آپ کی ابھی اتنی جلدی ہوتی نظر نہیں آ رہی، یہ ہرڈلز ہیں آپ کے اندر۔ کہتے ہیں یہ تو ہے، تو میں نے کہا اس میں جادو ٹونا کون سا آ گیا؟ وہ لوگ جو آپ کو کہیں کہ جادو ٹونا ہے اور میں آپ کا جادو دور کر دوں گا، یہ کریں گے، وہ سمجھ لیں یہ فراڈ، نو باڈی کین چینج دی ڈیسٹنی۔ تو لہٰذا اس کاموں میں مت پڑے، کیونکہ آپ یہاں پہ لٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی اسٹرالوجر کے پاس، کسی تویز تاگے کے پاس، کسی روحانیت کے چکر میں، تو یہاں پہ اس سے بچیے گا، نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا، پروگرام سنیے گا، خرچے اپنے کنٹرول کیجیے گا، اور یہ ویکینڈ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ لبرا، یہ ہفتہ آپ کا 31 جنوری سے 5 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے ہونے جا رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ 9th ہاؤس کا سٹارٹ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا، اور 9th کا لارڈ 5 پہ، 9th اور 5 کا کمبینیشن ایکسیلنٹ ہوتا ہے، تو ہفتے کا سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہے۔ 31 اور 1 فروری وڈ بی ایکسیلنٹ فار یو۔ اس کو ترتیب سے ہم اس کے تھوڑی سی پریکاشنز میں آپ کو بتاؤں گا، اس پہ عمل کریے گا۔ جب 9th کا لارڈ 5 میں جاتا ہے تو وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں آپ کو مدد کرتے ہیں، آپ کو مدد کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ وہ یہاں پہ وہ جو لبرا جن کو باہر جانا ہے، باہر رہتے ہیں یا باہر کے سلسلے میں اس وقت وہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ انٹریکشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی باہر سے سپورٹ مل جائے گی۔
اور آپ دوسرے ممالک میں اگر ہیں آلریڈی تو بڑی محنت کرتے ہوئے، شدید محنت کرتے ہوئے اور اپنے کام کو اٹھائیں گے، اپنے بچوں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچوں کو یہاں پہ یو ول پلان کہ میں اپنے بچوں کو باہر بھیجوں، باہر کمائے، باہر جائے، تو وہ اس پہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے تاکہ بچے آپ کا نام روشن کر سکیں، معاشرے میں مقام بنا سکیں. تو بچوں کے بارے میں آپ بہت کنسرنڈ ہوں گے، اور ان 2 دنوں میں جو بچوں کے بارے میں آپ سوچیں گے اس پہ عمل بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. آپ کی اولاد نہ صرف اچھا رسپانس دے گی، رزلٹ دے گی، بلکہ آپ کی خواہشات پہ بھی پوری اترے گی. کوئی ایسا رزلٹ آئے گا جو آپ بڑا فخر کریں گے، گرو کریں گے اپنے آپ کو کہ کیا بات، میرے بیٹے کا رزلٹ دیکھو. کل میرے پاس آیا ایک صاحب آئے، کہتا میں بیٹا نے میرا نا وہاں پہ انگلینڈ میں ٹاپ کیا، اور اتنے ملک کے لوگ تھے. وہ بندے کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اتنا خوش تھا کہ وہ بیٹے نے ٹاپ کیا، اور وہ فخر سے بول رہا تھا. تو اس طرح کا بھی آپ کا خواہش ہوگا. آپ کے لیے ذہنی سکون اور خوش بختی کا یہ بچوں کا کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا کہ جس سے آپ بچوں کے بارے میں بڑے خوش ہوں گے. اینی ہو، 9th ہاؤس ہے. 9th ہاؤس آپ کی فارن ٹریولنگ، فارن ایجوکیشن. فارن میں آپ کو میں نے جیسے پہلے بتا دیا کہ آپ کوئی پڑھنے جائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی باہر داخلہ ہو جائے گا، یا آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا، ریسرچ ورک میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور ہائر ایجوکیشن میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو وہاں پہ خوش قسمتی آپ کا ساتھ دے گی، خوش بختی بات ساتھ دے گی، فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی آپ کو. یہاں پہ آپ کا وزڈم بہت اچھا ہوگا، اور لیگل ایشو میں بھی آپ کو بہتری آ جائے گی. یہاں پہ ایک چیز آپ کے اندر خواہش ہو، خوش میں آپ لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ہیلپ کرتے، لوگوں کو اوبلائج کرتے، دان کرتے، چیریٹی کرتے، یا صدقات کرتے نظر آتے، جس سے لوگ آپ کو دعائیں دیتے نظر. یہاں پہ آپ کی کنسنٹریشن حقوق العباد کی، تو حقوق العباد ہوتی ہے جب انسانیت پہ کام کرنا، لوگوں پہ کام کرنا. مثال کے طور پہ راستے میں پتھر پڑا ہے تو آپ پتھر اٹھا کے ایک سائڈ پہ، دس از حقوق العباد، اس پہ اتنا ثواب ہے. راستے میں کوئی اندھا کھڑا ہے، اس کو آپ سر پکڑ کے نکالتے ہیں. کوئی بندہ بوجھ اٹھا رہا ہے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی آپ لائن میں کھڑے ہیں، بزرگ آ گیا تو آپ وہ اپنی جگہ اس کو دے دیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے کام. کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ لینا، ہنس کے جواب دینا، ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے. تو یہ آپ اس دن اتنا ثواب سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے. کر کے دیکھیے، یقین کرے آپ کا جب قیامت والے دن جائیں گے کہیں گے کہ یار اتنا سکور میرا، وہ تو میں نے سینچریوں کی سینچریاں بنا لی صرف چھوٹے مسکرانے پہ، مدد کرنے پہ. اور یہاں پہ 9th ہاؤس میں آپ کا فیتھ بہت اچھا ہوگا، انٹیوشن بہت اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، تھرڈ کنسیپشن کے چانسز آپ کے بن جائیں گے. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ غصہ بہت آئے گا، کٹ بڑے ہوں گے، کیونکہ مون اور مارس جب کٹھا تو بندہ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. تو اپنے کنٹرول کیجیے گا. کنٹرول ادے وہ نہیں، وہ جو فلم ہے یا آل از ویل، آل از ویل. ٹریگر نہیں کرنا، شاؤٹ نہیں کرنا، ایمبیشس نہیں ہونا، اپنے دماغ پہ کنٹرول کرنا. ایک چیز یاد رکھیے کہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دماغ کو کنٹرول کرے، دماغ کو انسٹرکشن دے، نہ کہ دماغ آپ کو انسٹرکشنیں دے. 24 گھنٹے میں 600 دفعہ دماغ آپ کو نیگیٹو انسٹرکشن دیتا ہے، اور آپ اس کے پیچھے لگ کے نیگیٹو حرکتیں کرتے ہیں. اینڈ ایف یو ایبل ٹو سکسیڈ ٹو گیٹ کنٹرول اوور دی برین، اگر اپنے دماغ کو آپ کنٹرول کر لیں اور وہ خود اس کو دماغ کو انسٹرکشن دے دیں نہیں یہ کرنا ہے، تو دماغ کہے گا جناب حضور والا آپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے کر. لیکن آپ کے اندر ایک انرجی آ جائے گی، آپ کے اندر ایک پازیٹیونیس آ گئی. کر کے دیکھیے گا، ٹرائی ٹو کنٹرول یور برین. اور جس دن آپ نے اپنے برین کو کنٹرول کر لیا اس دن آپ کو مار نہیں پڑے گی. یہ ایک آپ کو بڑا آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا. غصے پہ بس کنٹرول کرنا ہے. شرائن پہ جائیں گے، کوئی عبادات کریں گے، ذہنی طور پہ بہت چارج ہوں گے. اور وہ جو مذہبی رہنما ہیں دے شوڈ کنٹرول دیئر لینگویج. وہ جوش خطابت میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہ کریں جو بعد میں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں. لبرا آگے چلتے ہیں. 2 فروری 3 فروری 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، موجیں ہی موجیں ہیں. ایکسیلنٹ موڈ سوئنگ بہت ہوگا.
چہرے پہ اسمائلی ہوگی، پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اپنے ورک پلیس پہ کہہ کے لگائیں گے، انجوائے کریں گے، بے شک آپ کے اوپر کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا پھر بھی مسکراتے ہوئے کام کریں گے۔ باس کا فون آئے گا، شام تک یہ کام کر دینا تھا، یس سر ہو جائے گا، فکر نہ کریں، اور آپ خوشی سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ، وہ والی فلم والی خوشی کے ساتھ نہیں، کرینہ کپور کے ساتھ نہیں، ویسی ہیپینس کے ساتھ کام کریں گے، چہرے پہ آپ کے اسمائل رہے گی، خوش رہیں گے، بار بات پہ کہہ کے لگیں گے، میٹھی چیزیں کھائیں گے، دودھ والی چیزیں کھائیں گے، کھیر کھائیں گے، اور وہ خاص طور پہ گاجر کا حلوہ کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جس محفل میں جائیں گے محفل کی جان ہوں گے، اور کپڑے شپڑے بڑے اچھے پہن کے جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی بزنس کیا تو بزنس میں ٹریڈ میں ایک دم اٹھان پروفٹ کی شکل میں آ جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو خواب نہیں دکھا رہا، میں یہ آپ مون جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بندہ پازیٹیونیس بڑی ہوتی ہے، بے شک جتنا مرضی کوئی آپ کو گالی بھی نکال جائے گا تو اوپر سے بلڈوزر بھی گزار جائے گا، تب بھی وہ کارٹون میں آتا ہے نا بلڈوزر اوپر سے وہ فلیٹ کرتا ہے، اور جب بلڈوزر گزر جاتا ہے تو کارٹون اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن آپ کے بھی ہوگی۔ ڈاکٹر فیصل محمود ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب، بڑے کریک سے بندے تھے، بڑے اچھا ڈاکٹر تھا۔ تو میں کسی زمانے میں مسز کو لے کے گیا تو کہتے میں بی میں آپ کو ایک گولی دے رہا ہوں، آپ کے اوپر ٹرک بھی گزر جائے گا نا تو تب بھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ لے جی فکرہ سنیں، تو وہی میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس دن آپ کے اوپر ٹرک بھی گزر جائے گا آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اینی ہو، انجوائے کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ آپ کو فائدہ بہت ملتا ہوا بزنس میں، فادر سے، پیرنٹ سے، باس سے، اور کمانڈ میں، اور جس شعبے میں بیٹھے ہیں آپ کو یہاں پہ اپ لفٹ، رتبہ مرتبہ حیثیت میں اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کو بہت ہی موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں، پھر 4th and 5th مون لیو میں، اور 11ویں کا لاٹ پھر 5ویں میں چلا گیا۔ کیا بات ہے، یعنی کہ لبرا یہ ہفتہ تو آپ نے موجیں کرنی ہیں، یہاں پہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے، عملی خواہشات کی آپ کی پوری ہوتی نظر آتی ہے، زندگی میں ایک موج مستی اور یوتھ فیلو کی تلاش رہے گی، جس کی وجہ سے آپ دوستوں، یاروں اور من پسند لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، مشہور آدمی بننے کی ایک اٹھان آئے گی آپ کے اندر، کھیل کود، دوستوں سے تعلقات، من چاہے دوست بنانا ہے بنیں گے، ساتھیوں سے عشق و محبت کے تعلقات، باتیں کرنی، گپ لگانی، اور کیا کہتے ہیں ٹھڑک جاڑنا، یہ بھی بہت چڑھے گا۔ گھومنا پھرنا، کھیل کے میدان میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، ٹی وی پہ دیکھیں گے، خود بھی کھیلیں گے، جو بھی جس جگہ ٹیبل ٹینس بیٹھے ٹیبل ٹینس، اگر بیڈمنٹن نہیں تو کوکلا چھپاکی بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی خوشیاں خواہشات کو کھیل کے میدانوں، پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈیں گے، اور یہاں پہ آپ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب 11واں گھر کو ہم دیکھتے ہیں کہ 11واں گھر میں یہاں پہ آپ اپنے کسی کام کے سلسلے میں باہر کا بھی سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مون لیو میں بڑا تیار شیار ہو کے بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے اس دن کریں گے۔ پھر آپ کے کوئی بزرگ اکٹھے ہوں گے تو بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں اچھی ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی طے ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی محبت رہے گی، دوست وہ جو آپ کے کسی انفلوئنس پوسٹوں پہ بیٹھے وہ آپ کو کوئی وداؤٹ آپ کے کہنے پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، بہن بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ویکینڈ تو مجھے لگتا ہے جیسے موج مستی والا ہے، جو انجوائے کرنا ہوا، یعنی کہہ لیں کہ سیر سپاٹا بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میری یہ خواہش پوری ہوگی، اور آپ کو لٹیگیشن رسپیکٹ یہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں ہاسپٹل ہے تو جان چھوٹ جائے گی، وہاں سے آپ آ جائیں گے، گھر آ جائیں گے، بڑے ہٹے کٹے ہو کے واپس آئیں گے، کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ خوب جھومیں گے۔ یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بہت بڑا امپارٹنٹ ہے، وہ ایک ایکٹ ایز اے کی آف دی لاک، اس سے بنا کے رکھیے گا، گوڈیا نو ہاتھ لائے تو وائف کا، اور بس خیال کیجیے گا لیفٹ آرم آپ کا پریس ہو سکتا ہے تو اس کا خیال کیجیے گا۔ تو لبرا بڑا زور لا کے میں نے بتایا اور اچھی اچھی باتیں بتائیں، تو اس پہ عمل کیجیے گا۔ آخر میں پھر کہوں گا اپنے دماغ کو خود کنٹرول کیجیے گا، نہ کہ دماغ آپ کو کنٹرول کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین کیا حال ہے غصے والے ڈاڈے لوگوں، آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں۔ آپ کا ہفتہ ہے یہ 31 جنوری سے آپ کا 5 فروری کی طرف، کیونکہ 30 فروری کا میں نے پچھلے پروگرام میں ایکسپلین کر دیا تھا، تو آپ کا یہ شروع ہو رہا ہے آپ کا 31 سے اسٹارٹ آپ کا
8वें घर से, और 8वें और चौथे का कम्बिनेशन है। स्टार्ट थोड़ा सा गुस्से वाला हो, गुस्से वाला ही काम शुरू ना कर दीजिएगा। माशरती तरक्की के साथ दुनियावी मामलात में भी आपका अमल दखल रहेगा, और विरासती जायदाद पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। विरासती जायदाद की डिस्कशन घर में चलेगी, उस पर काम करेंगे। आपने कोई जायदाद फ़रोख्त नहीं करनी बराए मेहरबानी, और इस जायदाद को कमर्शियल बनाने के चक्कर में आपने इसको कोई फ़ैसला नहीं लेना। अच्छा, कोई दुकान किराए पे चढ़ जाएगी, पर उसका एग्रीमेंट सोच समझ के कीजिएगा। किसी एक कहते ना वकील नूं ते एक उन्होंने घर नहीं देना चाहिए, वो फिर छड़ते नहीं। दूसरा कौन है जो घर, पुलिस वाले, तो वो घर पे फिर कब्ज़ा करके छोड़ते नहीं। मैंने बड़े केसेस देखे। तो ये सोच समझ के आपने एग्रीमेंट करनी, और कोई ना कोई अपने अच्छा विरासती जायदाद को बढ़ाने के लिए ना आप काम करेंगे कि क्यों ना मैं इसको एक्सटेंड करूं, या अपने घर को रेनोवेट करूं, या अपनी ज़ाती रहायशों को मैं कमर्शियल तरीके से चलाने की कोशिश करूं। ये एक आपके अंदर एक चलेगा, और बड़ा अच्छा। पर गुस्सा ज़रूर आएगा, गुस्से में अपने आप को कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। कर्ट नहीं होना, अपने आप पे कंट्रोल करके फिर चलना, क्योंकि जब गुस्से में आएंगे ना तो फिर आगे देखें। एक मून और मार्स, वो भी 8वें घर में, ऊपर से स्कॉर्पियो के घर तो अल्लाह माफ़ी देवे, पूरा टैंक रेजिमेंट, पूरी आर्टिलरी आपके साथ होगी, दे फायर पे फायर, धस धस धस। अभी मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए थी, वो स्कॉर्पियन थी, जो मुझे तंग करके गई हैं। वो भी मुझे ऐसे ऐसे बात, मैंने उनको कहा बेबी आप मेरी जान छोड़े जाएँ। अच्छा, तो ये स्कॉर्पियो बस कोशिश करना है उस दिन अपनी आर्टिलरी, अपनी तोपखाना रेजिमेंट और टैंक रेजिमेंट को कंट्रोल करके गोले कम छोड़ने, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, और अगले बंदे का सर ना फाड़ दीजिएगा, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत आएगा इन 2 दिनों में। लेकिन साइड बाय साइड यहाँ पे अच्छा गुस्से में ना आप तो कंट्रोल कीजिए। उससे क्या हो सकता है कि आपकी कोई आगे बोल पड़ेगा, कोई डिस्ग्रेस हो जाएगी, कोई डिग्रेडेशन हो जाएगी। इससे बचने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ, कोई कर्जा आपको अप्लाई किया वो मिल जाएगा, बट थोड़ा सा गुस्से में आके आप उसको सुना भी देंगी। खुदा न खास्ता गुस्से में आप अपने प्रेशर में ना आइएगा, ताकि आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। बिका आज मेरे पास एक था कि बच्चे का ब्लड प्रेशर शूट किया, और उसकी इतना शूट किया, वो बिका ब्लॉकर ले रहा था कनकोर, तो उसने 3-4 दिन से खाई नहीं। 27 साल का बच्चा, तो उसकी रोटा नीचे से रप्चर कर गई। अभी वो उसका ऑपरेशन हो रहा। मुझे उसके पेरेंट्स ने फ़ोन करके पूछा, तो मैं कहा दुआ करें अल्लाह ताला उसको शिफा दे। तो इस किस्म के आपने आप पे प्रेशर मत लाइएगा। ये मैं आपको तो प्रेशर उस दिन आपने बर्दाश्त करना, ठंडे रहना, कंट्रोल उदे वाला काम करना। ऑल इज़ वेल। और यहाँ पे फिर अच्छा, यहाँ पे कोई दिल बर्दाश्ता आपने नहीं होना, और ट्रैवलिंग आपकी कोई फॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी, लेकिन गुस्से में हो गए। रास्ते में एयर होस्टेस पे भी गुस्सा, रास्ते में जहाज़ वालों पे भी गुस्सा, यहाँ पे इमिग्रेशन वालों पे भी गुस्सा। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, आपका पासपोर्ट रख के कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपको जहाज़ से ना उतार दे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इस हायर इसको कूल, इस खोपड़ी को, वो अपर पोर्शन जो फ्रिज का होता है ना, जहाँ पे फ्रीज़ होता है, तो उसको उस दिन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, ताकि दिमाग ठंडा रहे। एनीहो, अच्छा आप बिहेव करेंगे, सब कुछ करेंगे, और आपके स्पाउस की तरफ से भी आपको पैसे आ जाएंगे, कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई ना कोई विरासती जायदाद। ख़ास तौर पे सॉलिड एसेट आपको ट्रांसफ़र होते नज़र आए। सॉलिड एसेट समझते हैं, जैसे दुकान, मकान, ज़मीन, ये सॉलिड एसेट में आते हैं। मनी कैश आती है, कैश जो करेंसी डील करते हैं मरकरी को। यहाँ पे क्योंकि मार्स बैठा, तो सॉलिड एसेट आपके ट्रांसफ़र होते नज़र आते हैं। एनी हो, अच्छा दिन होगा। और उसके बाद आगे चलते हैं। आपका 9th में मून है, और 9th का लॉर्ड 9th में बैठा। एक्सीलेंट। जितना 2 दिन आपने ना ठा ये किया ना, उतना ही सुकून आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। शुक्र है स्कॉर्पियो, तो हमें भी सुकून लब्बा। और पहले हम देखते हैं 9th का लॉर्ड 9th। मेरी ज़िंदगी में स्कॉर्पियन बहुत है। मेरा पोता स्कॉर्पियन, उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ बैठा कह के लगा रहा था। पिछली दफ़ा विरगो देखिएगा, उसमें मैंने उसकी तस्वीर भी लगाई, चीखें मारा था, मुझे बैठाओ इधर बैठे। फिर उसको इधर बैठा के मैंने तस्वीर ली।
پیور اسکارپین ہے وہ، پیور اسکارپین. مجھے تو کل اس کو میں لے کے 3 گھنٹے گاڑی میں پورا پھرتا رہا، میرے ساتھ بیٹھا رہا اور بڑے شوق سے بیٹھا. ہی از 1 year old چائلڈ بٹ سو اگریسو. یعنی وہ 9 کا لارڈ 9 میں ہے، تو یہاں پہ آپ کی انٹیوشن بہت تیز ہوگی، بہت ٹھنڈا دماغ ہوگا. ایسا لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ پہ چل رہی ہیں اور ساری خواہشیں آٹومیٹک پوری ہو رہی ہیں اور ہوں گی. مذہبی سفر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، چیریٹی کریں گے، دان کریں گے، شرائن پہ جائیں گے، اپنے مذہبی عقیدے پر پوری طرح آپ ہوں گے. اور بہت ہی آپ کے اندر شخصیت کے اندر ایک اٹریکشن میگنیٹک پاور آ سکتی ہے، جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی طرف ہمدردی کریں گے اور آپ کی امپورٹنس معاشرے میں بہت اٹھ سکتی ہے. اگر کسی پرابلم میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، تو لوگ بغیر کہے آپ کو مدد میں نکالیں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے. یہاں پہ پریگننٹ خواتین کے لیے ہے کہ سفر نہیں کرنا، بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے. جب 9 کا لارڈ 9 میں ہوتا ہے تو بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ مون اپنے گھر میں بڑا بیٹھا تو خوشیاں چہرے پہ، اسمائل نہیں چہرے پہ، یعنی کہ اور آپ کا سفر کسی پانی والی جگہ سے، اگر جہاز میں بیٹھے ہیں تو سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اگر یہاں پہ نیچے سفر کر رہے ہیں شرائن کی طرف جائیں گے تو کسی پانی کے نزدیک والے شرائن کے پاس وہاں پہ کوئی جوڑ ہوگا، کوئی جھیل ہوگی، دریا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی آپ کا نہر ہوگی، یا وہاں پہ کچھ پانی کا سٹوریج ہوگا. بڑی مزے کی بات ہے، کل میرے پاس ایک صاحب آئے تو اس کا سیٹرن اس میں بیٹھا تھا، تو میں سوری کہنا اس کا پانی، میں نے کہا یار جہاں تم پیدا ہوئے وہاں پہ پانی تھا، کوئی نہر تھی، کوئی کچھ تھا. بڑا کہتے نہیں، نہ نہر سی نہ پانی سی. میں کہا گھر پر آنا تھا کیونکہ سیٹرن تھا. میں نے کہا، کہتا وہ جی گھر میرا ہندوؤں کے زمانے کا تھا، وہ ہمیں جب ہم پاکستان بن گیا، وہ سر اس گھر کے اوپر نیچے کنواں تھا اور انہوں نے کنویں کے اوپر گھر بنا ہوا تھا، تو وہ نیچے کنواں تھا، تو وہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں نیچے پانی تھا، وہ کئی دفعہ ہمارا گھر بیٹھا بھی ہے. تو یہ باتیں بعض دفعہ دماغ میں آ جاتی ہیں، تو پانی کا تعلق آپ کے ساتھ رہے گا. اچھا، یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بھی بہت اچھا ہوگا. آپ کی ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن میں بہت اچھی پیش رفت ہو جائے گی اور آپ کو ریسرچ ورک میں بھی اچھا ملے گا. فار سائٹڈ ہوں گے، علمی کفیت ہوگی. یہاں پہ یہاں پہ لوگوں کی مدد کر کے دعائیں لیتے نظر آ رہے ہیں، بہت دعائیں لیتے نظر آ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں 4th اور 5th. اسکارپین ایکسیلنٹ، 10ویں کا لارڈ 4تھے میں. پھر یہاں پہ فائدے ویکینڈ ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کیا فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. 10ویں کا لارڈ جب 4تھے میں جاتا ہے تو آپ کی مالی حیثیت پوری ہوتی ہے، والد صاحب کی طرف سے بھی کوئی آپ کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور والد نے آپ کے جو پیسے کمائے، جائیداد یا ذاتی سر کی چیزیں، وہ آپ کو اس میں آپ کو ساتھ شامل کر کے چلیں گے اور تمام گھر کا سکون آپ کے گھر کا سکون ہوگا. اچھا، یہاں پہ آپ کا 10واں گھر ہے تو 10ویں گھر میں آپ کا کہتے ہیں کہ اسٹیٹس میں اضافہ، آپ کے آپ بزنس میں خاص طور پہ یہاں پہ بہت فائدہ. اور وہ لوگ جو بزنس گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی آئے گی جس سے آپ ایک دم اٹھ جائیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، فائدہ پروفٹ کی شکل میں فائدہ. اگر کوئی چیک رکے ہوئے تو وہ نکل جائیں گے، اگر کوئی آپ کی ایل سی رکی ہوئی وہ نکل جائیں گے. جو بھی آج کل آپ کا پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گا. پیسے ضرور آئیں گے، فیم میں اضافہ ہوگا، فادر کی ہیلپ ہوگی آپ کو، اور آپ کو رسپیکٹ، اور جہاں بھی جائیں گے آنر، اور آپ کو بہت ہی آپ کو لفٹ کرائی جائے گی. کسی محفل میں جائیں گے آپ کو آگے پروٹوکول سے بٹھائیں گے، کسی سفر میں جائیں گے راستے میں پروٹوکول ملے گا، کسی آپ اگر خود جاتے ہیں فرض کریں بچوں کے ساتھ لے کے سیرس پڑھے تو وہاں پہ سرکاری جگہ پہ آپ کو بڑے آنریبل طریقے سے ٹھہرایا جائے گا. تو اس لیے آپ نے یہ اسکارپین انجوائے کیجیے گا. ماں سوائے پہلے 2 دن غصے سے کنٹرول کر لیجیے گا، باقی آپ کو بہت کچھ ملے گا. اسٹے پلیس، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.